اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ دروس سابقہ میں پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ یہود نے قریش کو کچھ سوالات دے کر بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امتحان کے لیے. ان میں ایک سوال روح کے بارے میں تھا اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سوالات کا جواب جو ہے میں کل دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ نہ فرما دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے اور تقریباً 15 دن یا 17 دن تک وحی نہ اتری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت اضطراب اور پریشانی کا دور گزرا. اس کے بعد اللہ نے سورۃ الکہف نازل فرمائی اور ساتھ یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہ کریں کہ میں یہ کل کروں گا، مگر ساتھ استثناء کریں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. کیونکہ جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا دنیا میں. اور سورۃ الکہف میں اللہ نے اصحاب کہف کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. قرآن مقدس میں بہت سارے قصے مبارک ہیں ہماری عبرت کے لیے، موعظت کے لیے. بعض قصے تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے بار بار قرآن میں دہرایا ہے، جیسے قصہ آدم ہے، قصہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اور بعض قصہ مبارک ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے پورے قرآن میں صرف ایک بار ذکر کیا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ، طالوت علیہ السلام کا قصہ. اسی ضمن میں اصحاب کہف کا قصہ، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ ذکر فرمایا. اور اس قصہ مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ چند نوجوان اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے جب اپنے وقت کی قوتوں سے ٹکرا گئے اور ظالم بت پرست بادشاہ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تو بادشاہ نے انہیں دھمکی دی اور سوچنے کے لیے مہلت دی. اسی دور میں ان اللہ والوں نے وہ ملک چھوڑا، وہ شہر چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو کسی غار میں چھپا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم چند لوگ ہیں اور اس بڑی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے شریعت کا ایک حکم بھی ہے کہ جس ملک میں یا جس شہر میں اللہ کے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے، فرائض اللہ بھی آدمی ادا نہ کر سکے، تو اس شہر کو چھوڑنا ضروری ہوتا. جیسے کہ ہجرت انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم ہے
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ حالات نے یلغار کی اور والدین بھی مخالف ہو گئے تو انی مہاجر الی ربی، آپ نے ہجرت کرنا۔ اسی طرح بعینہ ہی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب قریش نے سرزمین مکہ کو تنگ کر دیا اور آپ کا اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ کے فرائض کا ادا کرنا جو ہے مشکل ہو گیا، تو اللہ نے حضور کو اور صحابہ کو بھی ہجرت کا حکم دیا۔ بعض صحابہ کرام نے حبشہ کو ہجرت کی اور بعض نے ہجرتین اور بعض نے سیدھا مدینہ منورہ کی ہجرت۔ تو اسی ضمن میں اصحاب کہف جو تھے وہ بھی غار میں جا کے چھپ گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا جو ہے وہ بھی تھا۔ اب وہ غار کہاں واقع ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس سے بحث نہیں فرمائی، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی بیان نہ فرمائے تو آدمی کو بلا وجہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ضروری ہوتا تو اللہ بیان فرما دیتے۔ مقصد تو صرف یہ دیکھنا ہے نا کہ اللہ کی توحید کے لیے گھر چھوڑا اور ہجرت۔ اب وہ غار کون سی تھی، کہاں تھی، کسی شہر میں تھی، وہ ملک کون سا تھا، ایسے واقعے تو ساری زندگی تاریخ میں ہر ملک میں پیش آتے رہے۔ ہر ملک میں اللہ والوں کو ستایا گیا، ہر ملک میں توحید والوں کو آزمایا گیا، ہر ملک میں توحید والوں کو اللہ کے راستے میں ایذائیں پہنچائی گئیں، اور جتنا جتنا ایمان اور شان بڑا تھا اتنی امتحان بھی بڑا تھا۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں وہ کسی پیغمبر کو نہیں پہنچی۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ امتحان اور مصیبتوں اور بلاؤں میں اللہ کے انبیاء مبتلا ہوتے۔ المؤمن مبتلا، جو ایمان مضبوط ہوگا تو امتحان بھی مضبوط ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا۔ ویسے علماء نے لکھا ہے، بعض نے کہ وہ بلاد روم تھا، بعض نے لکھا ہے کہ وہ ایلا کا علاقہ تھا، بعض نے لکھا ہے کہ وہ بصرہ تھا۔ اللہ اعلم بحقیقت الحال، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ جانے۔ اور جب وہ حضرات اس غار میں پہنچے، کہف کہتے ہیں جو بڑا غار ہو اور غار کہتے ہیں جو اس سے چھوٹا ہو، اور آنے کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے پھر ان کے کانوں کو بند کر دیا۔ یہ محاورہ ہے کہ ہم نے سلا دیا۔ اور اس بات پر بھی علماء ادب متفق ہیں کہ سونے کے لیے اس محاورے کا استعمال اللہ کے قرآن کے علاوہ کہیں نہیں آیا۔ یعنی سونے کے لیے یہ تو آیا ہے کہ سلا دیا گیا، آرام میں ڈالا گیا، نیند مسلط کر دی گئی، غنودگی آ گئی، بے ہوشی کی نیند آ گئی، لیکن یہ کہ ان کے کانوں پہ ہم نے بندش ڈال دی، یہ محاورہ صرف اللہ کے کلام ہے۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آنکھیں سوتی ہیں لیکن کان کھلے رہتے ہیں۔ جب نیند پوری طرح آدمی پہ مسلط ہو جاتی ہے، آدمی نیند میں مستغرق ہو جاتا ہے، تو اب کان بھی بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن بیدار ہونے کے وقت پہلے کان بیدار ہوتے ہیں، پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ اللہ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا اور غار میں ایسی جگہ سلا دیا کہ سورج کی تپش بھی نہ آئے اور صبح و شام انہیں گرمی سے تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اور یہ ان کے لیے بھی کرامت تھی، خلق عادت تھا کہ ان کو جب غار میں سلا دیا گیا تو اس نیند کی وجہ سے اللہ نے ان کی ساری تکلیفیں دور کر دی، وہ غم بھی بھول گئے اور دشمنوں کا خطرہ بھی بھول گئے، بھوک اور پیاس بھی مٹ گئی۔ ایک نیند میں اللہ نے سارے انتظام کر دیے۔
اسی طرح یاد رکھیں کہ دو چیزوں میں ہمیشہ بحث رہی کہ بھئی ایک تو ان کی عدد کیا تھا، وہ کتنے آدمی تھے، اور ایک ان کی مدت جو ہے نیند کی وہ کتنی. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سابقہ آیات میں بیان فرمایا کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. ایک جماعت نے کہا وہ 3 تھے اور چوتھا ان کے پاس کتا بھی تھا، اور ایک جماعت نے کہا وہ یقولون 5 وسادسهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم بغیر باپ کے، کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا. وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہاں واہ ہے. اور ایک جماعت نے کہا کہ نہیں ان کا عدد 7 تھا اور 8واں کتا تھا. اب اس اختلاف میں کون لوگ تھے، یعنی یہ کون کہہ رہے تھے کہ 3 ہیں اور چوتھا کتا ہے، یا 5 ہیں اور چھٹا کتا ہے، یا 7 ہیں اور 8واں کتا ہے؟ اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 2 قول ہیں. ایک تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس دور میں جب اصحاب کہف بیدار ہوئے، ان کا واقعہ کھلا تو ان میں اختلاف پیدا ہوا بھی کتنے تھے. تو کچھ نے کہا 3 تھے، کچھ نے کہا 5 تھے، کچھ نے کہا 7. اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نہیں، نصارہ میں اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے، مسیحیین جو تھے، نصارہ جو تھے، وہ پھر 3 جماعتوں میں بٹ گئے. ایک جماعت ان میں اپنے آپ کو ملکانیہ کہلاتی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا. اور ایک جماعت ان میں یعقوبیہ کہلاتی تھی، ان کا قول یہ تھا کہ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا. اور ایک جماعت ان میں نستوریہ کہلاتی تھی. یہ 3 جماعتیں ہیں نصرانیہ کی، ملکانیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ. نستوریہ والے یہ کہتے تھے کہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا. اور بعض علماء کرام نے یہ مسلمانوں کا قول اہل اسلام کا بھی نقل کیا ہے کہ یہ قول اہل اسلام کا بھی ہے کہ ان کا عدد 7 تھا اور 8واں جو ہے ان کے پاس ہوتا تھا. اب اس بات میں یاد رکھیں کہ راجع بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے جمہور مفسرین کے نزدیک، اور منشأ قرآن بھی یہی لگتا ہے کہ ان کا تعداد 7 تھی اور 8واں کتا تھا. اس لیے کہ پہلے 2 جو قول ہیں ان میں اللہ نے فرمایا کہ رجمن بالغیب، یہ کہہ رہے ہیں ایسی بات جس کا علم کوئی نہیں. لیکن جو قول ہے 7 وثامنهم كلبهم، تو اس پہ قرآن نے رد نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ یہی قول ٹھیک تھا. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی قول کو ترجیح دیتے تھے کہ وہ 7 تھے اور 8واں. لیکن قرآن مقدس میں پہلے جو 2 قول ہیں ان میں حرف با کا اضافہ نہیں کیا. سَيَقُولُونَ 3 رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ 5 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جو اللہ نے فرمایا 3 رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وا نہیں ہے، 5 سادسهم كلبهم میں بھی وا نہیں ہے. لیکن جہاں فرمایا وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہاں وا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ابتدا میں عدد جو ہے وہ 7 پہ پورا ہو جاتا تھا. اب جیسے دیکھیں نا آج کل عدد جو ہے وہ 9 پہ پورا ہو جاتا ہے. 1 سے شروع کریں گے 9، پھر 10 آ جائے گا نا، تو 0 لگ گئی.
اسی طرح پہلے دور میں جو ہے عدد 7 پہ پورا ہوتا تھا، اگر 7 کے بعد شمار کیا جائے تو اس کو واو کے ساتھ ذکر کیا جاتا تھا، الگ شمار ہوتے تھے۔ تو اسی لیے محاورات قواعد عرب میں کہتے ہیں واو ثمانیہ، یعنی یہ اس لیے استعمال کی گئی کہ پہلا عدد 7 ہے اور وَسَمَانُهُم میں وا جو ہے یہ 8ویں کو الگ ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، ایک قول حضرت قتادہ کا یہ بھی ہے کہ یہ تینوں قول جو ہیں صحیح نہیں۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ وہ فرماتے ہیں، قرآن کہتے ہیں کہ میرے محبوب آپ بتلا دیں کہ ان کے عدد کو حقیقتاً اللہ جانتے ہیں اور نہیں علم دیے گئے مگر تھوڑے لوگ۔ وہ کہتے ہیں لہذا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن پہلا قول راجح ہے مفسرین کا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے وَأَنَا مِنَ الْقَلِيلِ، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جن کو اللہ نے علم دیا ہے کہ ان کا عدد 7 تھا اور 8واں کو 7۔ اب اس سے ایک استدلال علماء نے یہ بھی پکڑا ہے کہ دیکھیں کہ کتا جو ہے وہ ایک نجس العین جانور ہے، یعنی جو کسی حال میں پاک نہیں ہوتا۔ واحد نجس العین جانور ہے کہ جس کے مرنے کے بعد چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا، دماغت سے بھی پاک نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ والوں کے ساتھ وہ بھی چلا گیا تو اس کا ذکر بھی قیامت تک قرآن میں آ گیا۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ ان کا نام بھی اونچا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ تعلق جوڑیں، عباد صالحین کے ساتھ تعلق جوڑیں، اہل علم کے ساتھ تعلق جوڑیں، اہل ذکر کے ساتھ تعلق جوڑیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ملائکہ آسمانوں پہ جا کے اللہ کے دربار میں رپورٹ پیش کرتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں لیکن ایک نظام ہے، تو بتلاتے ہیں کہ یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے بندے جو تھے تیرے ذکر میں، قرآن میں، درس میں مشغول تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا ان میں ایک بندہ جو ہے وہ قرآن کے لیے نہیں بیٹھا تھا، نہ درس کے لیے نہ ذکر کے لیے، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا، بیٹھ گیا کہ بھائی فارغ ہوں تو میں کام کروں۔ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، یہ وہ جماعت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اس کی ایک مثال دی ہے علماء کرام نے کہ مثلا پہلے زمانے میں دیے جلتے تھے، لیمپ جلتے تھے، آج کل لمبا ہے، بجلی کا بلب ہے، روشن ہو، آپ روشنی نہ بھی چاہتے ہو تو پہنچے گی۔ وہ پوری روشنی جو ہے کمرے کو منور کر دیتی ہے، دیواروں کو منور کر دیتی ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے، حالانکہ ضرورت تو بندے کو تھی لیکن ہر چیز روشن ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے اہل اللہ کی صحبت جو ہے نہ چاہنے والا جو ہے وہ بھی فائدہ اٹھا لے۔ اور دوسری بات جو تھی باعث اختلاف، ایک تو ان کا عدد باعث اختلاف تھا اور ایک ان کی مدت جو ہے وہ باعث اختلاف تھی کہ کتنی مدت ہوئے۔ لیکن اس کا جواب تو اللہ نے قرآن پاک میں واضح دے دیا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اللہ نے قرآن میں واضح بتلا دیا کہ میرے محبوب آپ بتلا دیں اپنی امت کو کہ وہ غار میں 309 سال سوتے رہے۔ 309 سال کا کیا معنی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ چونکہ حساب جو ہے وہ دو ہوتے ہیں، ایک حساب شمسی کہلاتا ہے اور ایک قمری کہلاتا ہے۔ شمسی کا معنی یہ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سورج کے دور سے ہوتا ہے اور وہ 360 دنوں کے اندر دورہ مکمل ہوگا، اور قمری کا تعلق جو ہے وہ چاند سے ہوتا ہے اور اس کا
دور جو ہے 28 میں مکمل ہوتا ہے یا پھر مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اسلام نے یعنی حساب قمری کو ترجیح دی ہے۔ لیکن جب آپ سنہ شمسی کا اور قمری کا مقابلہ کریں گے تو ایک صدی میں 3 دن کا فرق پڑ جائے گا۔ اب 300 سال کا کیا معنی ہے کہ وہ شمسی حساب سے تو 300 سال سوتے رہے، اور ہر 100 سال پہ 3 دن کا اضافہ ہوگا تو 9 دن بڑھ جائیں گے حساب قمری سے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ وہ 309 سال سوتے رہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اختلاف تو دونوں چیزوں میں تھا، ایک ان کے عدد میں بھی اختلاف تھا کہ کتنے بندے تھے، اور ایک مدت نوم میں بھی اختلاف تھا، لیکن اللہ نے سونے والی بات جو ہے وہ تو واضح کر دی ہے، لیکن عدد کی بات پھر بھی ابہام رہا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اصل مسئلہ جو تھا وہ اس دور میں اور آنے والے دور میں اس بات قیامت تھا، اس بات معاد تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اتنی طویل مدت تک سلانے پہ قادر ہے، پھر جگانے پہ قادر ہے، وہ سارے عالم کو موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو تو اللہ نے کھول دیا۔ باقی جہاں تک عدد کا تعلق ہے وہ ضروری نہیں 7 ہوں 6 ہوں 5 ہوں 20 ہوں 25 ہوں، وہ تو فرق نہیں پڑتا، اس لیے اگر اس میں کوئی ابہام ہو تو اس کا فرق نہیں پڑتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے آرام سے سلایا کہ 309 سال کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ ہم نے پھر ان کو جگایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ جیسے سلایا بھی ہم نے، جگایا بھی ہم نے۔ یعنی جیسے ان کو سلانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں، اسی طرح جب ہم نے ان کو جگایا تو اسی طرح اٹھ بیٹھے، جیسے بالکل ایک تندرست آدمی سو جاتا ہے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور فریش ہو جاتا ہے نیند کرنے کے بعد۔ اور سب سے بڑی کرامت یہ تھی اور اللہ کی قدرت کی نشانی یہ تھی کہ اتنی طویل مدت کے بعد ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تغیر نہیں آیا، کوئی بال نہیں بڑھے، کوئی ناخن نہیں بڑھے، کوئی چہرہ نہیں بدلا، 309 سال جیسے سوئے تھے اسی طرح اٹھ کے بیٹھے، حتیٰ کہ کپڑے تک نہیں بدلے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے تاکہ کوئی منکر یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی قیامت کیسے ہوگی۔ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک موت دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ پھر جگا دیا، اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی جب ان سے پوچھا گیا کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ اسی طرح اللہ نے ان کو سلا دیا لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب جب اٹھ کے بیٹھے لیے تو سألوا بینہم آپس میں پوچھ رہے کہ بھائی کتنا سوئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے معلوم ہوتا ہے پورے آدھ دن گزر گیا۔ انہوں نے کہا بھائی دن کہاں گزرا، جب ہم غار میں آئے تھے اس وقت سورج ادھر تھا، ابھی ڈوب رہا ہے، تو پورا دن تو نہیں سوئے۔ پھر کہنے لگے بھائی اب ان باتوں میں نہ الجھو، اللہ اعلم بما لبثتم، حقیقت تو اللہ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے۔ اب اندازہ فرمائے کہ جب تک سوتے رہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، جاگ گئے تو اب بھوک بھی لگ گئی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نیند جو ہے گویا یہ بھی موت کی ایک بہن ہے۔ اب نیند ہے تو بندے کو کوئی، اب دیکھا نہیں روزے میں بڑی گرمی ہے، بڑی شدت ہے، بڑی پیاس ہے، بندہ سو جائے کوئی پتہ نہیں۔ تو جب آپ بیدار ہوئے تو کہنے لگے کہ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر میں بندہ بھیجو پیسے لے کے جائے اور ہمارے لیے کھانا لے کے آئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا اور ساتھ ہدایت کی کہ بھی کھانا جو ہے حلال لینا ہے، پاکیزہ کھانا لینا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر کسی ملک میں جائیں اور آپ کو تسلی نہ ہو، تلاش کریں، کوشش کریں کہ حلال کے بغیر نہ کھائیں۔ اور یہ اللہ
اللہ کی قدرت ہے کہ بدن میں اگر رزق حلال ہو تو نور ایمان پیدا ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ آپ کے بیٹری کے ساتھ مثلاً ہر چیز چل رہی ہے، بیٹری نہ ہو تو بند ہو جائے گی. رزق حلال نہ ہو تو وہ نور ایمان کی بیٹری بجھ جاتی ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ ایک حاجی حج پہ آتا ہے، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ حکم دیتی ہیں فرشتے کہہ دو اس کو، آواز دے دو کہ ملبسک حرام و مأکلک حرام و مطعمک حرام. تم نے کھانا بھی حرام کے پیسوں سے کھایا، لباس بھی حرام کے پیسوں سے پہنا، سارا تمہارا پیسہ حرام کا ہے. حجک مردود علیک، تیری لبیک ہم تیرے منہ پہ مارتے ہیں، تیرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے اللہ معاف کرے کوئی رشوت لے کے حج پہ آ جائے، جیسے اللہ معاف کرے کوئی سود کا پیسہ کھا کے حج پہ آ جائے، یا یتیموں کا مال کھا کے ظلماً حج پہ آ جائے، یا غریبوں کے اموال پہ غاصبانہ قبضہ کر کے ان کی آمدنیوں سے حج کرتا پھرے، تو ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حج عرفات میں آنے کا نام نہیں ہے صرف. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ ایک آدمی کو بھیجو، وہ جا کے طعام لائے، لیکن ازکا طعامن، حلال بھی ہو اور پسندیدہ بھی. اب وہ آدمی جب بازار میں پہنچا تو اس کو وہ شہر بڑا عجیب عجیب نظر آئے کہ بھئی یہ تو وہ شہر نہیں لگتا جو ہمارے وقت میں تھا. میں کہا کیا ہو گیا، ایک دن میں شہر کیسے بدل گیا؟ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ آدھا دن یا 1.5 دن یا 2 دن. کہا یہ وہ علامتیں نہیں، وہ بندے ایسے نہیں لگتے، وہ شکلیں وہ نہیں لگتی، وہ بازار وہ نہیں لگتا. لیکن وہ چلتا چلتا ایک دکاندار کے پاس آیا، کھانا خریدا، اس کو پیسے دیے، اس نے پیسے دیکھا، کہا یہ کون سا پیسہ ہے بھائی؟ وہ ہمسائے کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، ہلچل شروع ہو گئی کہ یہ پیسہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. یہ معلوم ہوتا ہے یا تو اس کو کوئی خزانہ ملا ہے دفن شدہ. تو بہرحال لوگ کٹھے ہو گئے اور ان کو پکڑ کے اس وقت کے بادشاہ کے پاس لے گئے. اللہ کی رحمت یہ تھی کہ وہ پہلا بت پرست بادشاہ جو تھا وہ مر گیا تھا، اس کی نسل بھی اڑ گئی تھی. اب جو بادشاہ تھا وہ مسلمان بھی تھا اور موحد بھی تھا. بادشاہ نے ان کا واقعہ سنا تو اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میرے ملک میں تو جھگڑا چلا ہوا تھا کہ قیامت کیسے ہوگی. معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے نمونہ بنایا. تو مجھے لے چلو اپنے ان ساتھیوں کے پاس. بادشاہ آیا، اکرام عزت کے ساتھ ملا. ان کے ملنے کے بعد اللہ کی شان ہے کہ وہ نوجوان پھر غار میں داخل ہوئے اور موت آ گئی. اب ان کے موت آنے کے بعد وہاں اختلاف پیدا ہوا کہ بھی اب ہم کیا کریں. بعض لوگوں نے کہا کہ بھی غار کو بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی داخل نہ ہو، ان کی بے حرمتی نہ ہو، بس یہی ان کی قبر ہے. اور اوپر کوئی عمارت بنا دیتے ہیں، کوئی روضہ بنا دیتے ہیں، کوئی قبہ بنا دیتے ہیں. یہ ہر دور میں مسئلہ رہا ہے کہ جب کوئی اللہ والے فوت ہو گئے تو یہ جھگڑے عام طور سے ہوتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ اولیاء اللہ کو زندگی میں بھی آرام نہیں کرنے دیتا اور موت کے بعد بھی آرام نہیں دیتا، کیونکہ اس کو تکلیف پہنچانے والے تو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا. اس کی محنتوں کو برباد کرنے والے، لوگوں کو کفر سے نکالنے والے، جہنم سے نکالنے والے، گناہوں سے نکالنے والے تو اللہ والے ہوتے ہیں. اس لیے وہ سب سے زیادہ دشمن بھی اللہ والوں کا ہوتا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ابلیس ملعون کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تک اللہ والے زندہ رہیں ان کو چین نہیں دینے دیتا، ان کی مخالفت ہوگی، لوگ ان کے خلاف مختلف باتیں کریں گے، ستائیں گے، پتھر ماریں گے، فتوے لگائیں گے، مقابلے کریں گے.
ذرا فوت ہو جائے تو یہ ان کے قبروں پہ پھر روضے بنوا کے سجدے کرواتا ہے تاکہ ان کو مرنے کے بعد بھی چین نہ ملے. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد قبروں کا پختہ کرنا بھی حرام ہے، پختہ اینٹ لگانا بھی حرام ہے، سنگ مرمر لگانا بھی حرام ہے، ان پہ لوہا لگانا یا کتبے لکھ کے لگانا اور پتھر لکھ کے لگانا یہ بھی حرام ہے، اور ایک بالشت سے اونچی قبر بنانا بھی حرام ہے، اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور سجدہ کرنا جو ہے یہ بھی شرک تک انسان کو لے جاتا ہے. حضور نے حکم فرمایا کہ قبر سیدھی ہو، مسلمان کی کچی ہو، اور بس ایک علامت ہو، ایک بالش تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کر سکے کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان آئے گئے، اور پھر بڑے بڑے غلاف ڈالے گئے. یہ ساری چیزیں اسلام اور قرآن اور سنت کے خلاف. اب وہاں جب جھگڑا پیدا ہوا تو ایک جماعت نے یہ کہا کہ چلو بھائی جھگڑا نہ کرو، ایسا کرتے ہیں کہ ان کی جگہ کے غار کے قریب ایک مسجد بناتے، اور مسجد بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک تو لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ لوگ جو تھے یہ اللہ والے تھے، یہ کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ایک مسجد جو ہے وہ علامت ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں نا کہ بعض مسجدوں میں 4 مینار ہوتے ہیں، علامت ہوتی ہے کہ یہ خلفائے راشدین کے ماننے والے لوگ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی پر ان کا ایمان. اسی طرح بعض مساجد میں صرف 1 مینار ہوتا ہے، وہ علامت ہوتی ہے وہ اہل توحید ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. بعض میں 2 مینار رکھتے ہیں، وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ان کا ایمان ہے. یہ ایک علامات ہوتی ہے. ہر چیز جو ہے، ہر درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا. تو بہرحال جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں مسجد بنائی جائے، ان کی بات طاقت تھی اور انہوں نے وہاں ایک مسجد بنا دی. اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وہ مسجد ان کے قبروں پہ نہیں بنائی گئی بلکہ ساتھ بنائی گئی. اور ہمیں جو حضور نے منع فرمایا وہ یہی منع فرمایا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. لعن اللہ الیہود والنصارى، حضور نے فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، جیسے آج اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. لوگ سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چوکٹوں پہ چومتے ہیں، اندر جا کے باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، الٹے پاؤں چلتے ہیں. بلکہ اگر آپ جا کے دیکھیں میرے خیال میں کعبۃ اللہ کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا پیروں کی قبر کا احترام ہوتا ہے. اور دوسری بات علماء نے فرمایا کہ ان کی شریعت میں اگر مسجد بنانا جائز بھی ہو تو اللہ عالم، ہماری شریعت الگ ہے، وہ شریعت الگ تھی. تو بہرحال حضور نے بھی دعا مانگی، آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت گاہ نہ بنا دینا کہ لوگ آ کے سجدہ کرتے رہیں. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اب ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے چھپا دیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بلاد روم پہ جب مسلمانوں نے چڑھائی کی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ساتھیوں کو حکم دیا کہ کہتے ہیں کہ وہ غار جو ہے اصحاب کہف کا یہاں ہے، وہ جا کے پتہ تو کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا کہ پتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے چھپا دیا ہے. اللہ نے فرما دیا تھا کہ کوئی دیکھتا تو ہم ان کے دل میں رعب ڈال دیتے تھے کہ تاکہ دیکھ ہی نہ سکے. لیکن بہرحال ان لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جب اس غار پہ پہنچے تو ایسی شدید ہوا آئی کہ اس نے ان کا آگے جانا مشکل کر دیا، وہ بھی نہ دیکھ سکے کہ حقیقت کیا ہے.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام قصہ ان باتوں پہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آئندہ کبھی ایسی بات نہ کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اور اسی سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلا کہ عالم الغیب والشہادہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو حضور فوراً جواب دیتے تھے، یہ تو نہ فرماتے کہ میں کل جواب دوں گا، اور یہ تو نہ ہوتا کہ 15 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی باتیں سننی پڑتی، کفار کا استہزاء برداشت کرنا پڑتا، اور 15 دن کے بعد جبریل علیہ السلام سورۃ الکہف لے کے نازل ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب، علم غیب کلی، علم محیط، علم ما کان و ما یکون اور ما ہوا کائن، ان کا مالک جو ہے صرف اللہ ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی چھپی چیزوں کا جاننے والا اللہ ہے۔ اور یہیں سے وہ بات بھی سمجھ لیں جو ہمارے بعض حضرات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ عالم الغیب تو اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، انبیاء اولیاء کا علم جو ہے یہ عطائی ہے، یعنی اللہ عالم الغیب ہے، اس کا تو ذاتی علم ہے، لیکن ان کو اللہ نے دیا ہے، لیکن اب یہ بھی عالم الغیب ہیں، اب یہ بھی ذرا ذرا جانتے ہیں۔ بلکہ اپنی کتابوں میں اللہ معاف کرے لکھا ہے کہ کوئی نطفہ استقرار نہیں پکڑتا کہ مگر پیر کو اور مرشد کو اس کا علم ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں کہ کافروں نے سوال کیا کہ حضور ہمیں بتائیں اصحاب کہف کون ہے؟ وہ بادشاہ جو مشرق پہ پہنچا اور مغرب پہ پہنچا وہ کون ہے؟ اور روح کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ اگر علم غیب ذاتی نہ ہو، عطائی ہو، عطائی صحیح، لیکن جواب تو دینا آپ۔ اور پھر اللہ کا قرآن باقاعدہ نفی کرتا ہے کہ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ نے فرما دیا کہ میرا مدنی اعلان کر دو کہ آسمانوں اور زمین میں جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، یاد رکھو کہ اولیاء کی کرامت بھی برحق ہے۔ یہ ان کی کرامت ہے کہ 309 سال سوتے رہے اور تبدیلی نہ آئے۔ انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں، لیکن معجزہ ہو یا کرامت ہو، انبیاء اولیاء کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اللہ چاہے تو دکھلا دیں، اللہ چاہے تو نہ دکھلائے۔ اب دیکھیں ان کی کرامت ہے کہ 309 سال سو گئے، لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں ہم کتنی سوئے۔ حالانکہ ان کی کرامت ہے، لیکن اللہ نے سلا دیا، لیکن وہ غریب نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو انشاءاللہ۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ چلو انسان ہے بھول گیا، تو جب یاد آئے فوراً اللہ کا نام لو، انشاءاللہ کہہ دو۔ انسان ہے، اگر اس وقت اللہ کا ذکر بھول گیا ہے تو لیکن جب یاد آئے تو فوراً کریں۔ اسی لیے جو آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہدایات دی ہیں اللہ پاک نے۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کا ذکر کریں اگر بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي بِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ میرا رب قادر ہے
کہ اس سے بھی زیادہ اور مجھے آسان راستہ ہدایت کا عطا فرما دیں۔ تو اس کا معنی کیا تھا؟ اس میں ایک اشارہ تھا کہ ظالمو، تم اگر یہ بات پوچھنا چاہتے ہو اور میری نبوت کا امتحان کرنا چاہتے ہو تو اس سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ معلوم کر لینا تو کیا ہے، اصحاب تاریخ کا قصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے تو مجھے قرآن دیا ہے جس کا پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مجھے معراج کا معجزہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شق القمر کا معجزہ دیا ہے، تو کیا وہ میری نبوت کے لیے دلائل کافی نہیں ہے؟ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی نے مثلا کوئی عقد کیا، معاہدہ کیا، کوئی بات کی، لیکن انشاءاللہ بھول گیا، وہ کہتی ہیں کہ اگر 1 سال کے بعد بھی یاد آئے تو کہہ دیں انشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ کا اثر ہو جائے گا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر قریب ہو، فوراً ہو، اگر اتنا دور ہو، سال گزر جائے تو نہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑا عجیب علمی واقعہ پیش آیا کہ بنو عباس کا دور تھا، عباسی بادشاہ تھے، تو ایک عباسی بادشاہ، شاید منصور کا واقعہ ہے یا اور کسی بادشاہ کا واقعہ ہے، اس کو لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھڑکایا۔ ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں، اور بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اصل یا تو بھڑکانے والے جاہل ہوتے ہیں، وہ ان کے مقام کو سمجھتے نہیں اور جہالت کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں، یا جاہل تو نہیں ہوتے لیکن دل میں بغض ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، بہت سارے لوگ حضور کو جانتے تھے کہ سچے نبی ہیں لیکن نہیں مانتے، انہیں شک کوئی نہیں تھا، شبہ کوئی نہیں تھا، بالکل یعنی اس طرح یقین تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی کو اپنی اولاد میں شبہ نہیں ہوتا، نبی میں بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن نہیں مانا۔ کیوں؟ حسد من عند انفسہم، حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ جہالت سے دشمنی کرتے ہیں، تو بہرحال کچھ لوگ جو تھے بادشاہ کے قریب، وہ ان کے دل میں یہ بات بڑی کھٹکتی تھی کہ بادشاہ سب سے زیادہ احترام اور اکرام اور ادب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کسی طرح بادشاہ کو بدزد کریں۔ یہ تو واقعہ بات ہے نا کہ جب آپ اہل علم کو ستائیں گے تو ان کے خلاف کوئی علمی محاذ بنائیں گے نا کہ جی یہ دیکھو کیسے مسئلہ غلط بیان کیا، ورنہ کوئی جائیداد کا جھگڑا تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے جی میری زمین کھا گیا۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جناب یہ آپ کیسے آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی عزت دیتے ہیں، وہ تو آپ کے دادا حضرت عبداللہ ابن عباس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آدمی اگر معاہدہ کرتا ہے اور فوراً کہے انشاءاللہ تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آدمی بعد میں 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 10 دن بعد کہے تو نہیں، پھر انشاءاللہ مؤثر نہیں ہوگا۔ اور عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ سال کے بعد بھی کہے تو مؤثر ہوگا۔ تو یہ اچھے امام ہیں، آپ کے دادے کے مخالف ہیں، آپ کا خاندان جو ہے بنو عباس کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، تو آپ اسی کی عزت کرتے ہیں جو آپ کے دادا حضرت عبداللہ ابن عباس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے۔ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، بادشاہ ہے، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، میرے دادے کا مخالف ہے۔ اور ویسے بھی بادشاہوں کے عجیب واقعات ہوتے ہیں، خوش ہو جائیں تو گالیوں سے راضی ہو جائیں، ناراض ہو جائیں دعا سے ناراض ہو جائیں۔ بادشاہ نے بلا لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور امام صاحب بڑے اللہ نے علم دیا تھا، بڑا ذکاوت دی تھی، اسی لیے تو لوگ مخالف ہیں نا، کیوں اگر پھل نہ ہو درخت پہ تو کون پتھر مارتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹنڈ منڈ درخت کو کسی نے مارا ہو؟ ہر اس درخت پہ پتھر برستے ہیں جس پہ کوئی پھل لگتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ،
اسی لیے آپ دنیا میں چلے جائیں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی اور اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اور اللہ چھوٹے چھوٹے اختلافات دور کرے اور امت محمد مصطفیٰ کو ایک مقام پہ لائے۔ تو امام صاحب فوراً پہچان گئے کہ آج کچھ محفل کا رنگ بدلا ہوا ہے، آج وہ بادشاہ میں احترام، وہ میرا استقبال، وہ مسکرانا، وہ بات کرنا، رنگ ڈھنگ نظر آ رہا تھا نا۔ تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ۔ وہ بارہ امام صاحب بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، بتائیں کون سا فتویٰ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے ایک معاہدہ کیا ہے، عقد کیا ہے، عہد کیا ہے، سال کے بعد بھول کے یاد آیا تو انشاءاللہ کہہ دیا، اب پابند نہیں ہے۔ وہ تو کہہ دیا نا کہ اگر اللہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو بات ختم ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، فوراً کہے انشاءاللہ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مدت کے بعد کہے تو ٹھیک نہیں ہے، تو آپ میرے دادا کے مخالف ہیں۔ بادشاہ سمجھ گئے امام صاحب؟ امام صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ کے دادا کے قول پہ فتویٰ دیتا ہوں، لیکن پھر خطرہ تو آپ کو ہے، سوچ لیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آج یہ جو لوگ وزیر آپ کے بیٹھے ہیں آپ سے بیعت کریں گے، گھر جا کے انشاءاللہ کہہ دیں گے، تو بیعت کے پابند تو نہ رہے، تو آپ کی حکومت کو خطرہ ہوگا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کا نہیں بس آپ اپنے فتوے پہ قائم رہیں، وہ آپ کا فتویٰ ٹھیک ہے، آپ اسی پہ قائم رہیں، آپ یہ فتویٰ نہ دیں۔ انہوں نے کہا یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ظاہراً تو ہر آدمی خوش آمد کرتا ہے، گھر جا کے کہہ دے انشاءاللہ، اور جی میں اللہ چاہا تو پکا رہوں گا، نہیں تو نہیں رہوں گا۔ پھر خوف تو آپ کو ہوگا، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا ایک قول ہوتا ہے صحابہ کا، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ جمہور صحابہ کی طرف، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ خلفاء راشدین کیا کہتے ہیں، کیونکہ ایک قول ہے، بی بی عائشہ مثلا ایک قول میں ہے لیکن متفردہ ہے، اکیلی ہے اور صحابہ نہیں ہے ان کے ساتھ، تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہا بی بی عائشہ سے خطا اجتہادی ہوئی، اللہ ان کو اجر دیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس قول پہ ہم عمل کریں۔ اب بی بی عائشہ یہ فرماتی نہیں کہ جو آدمی کسی کا دودھ پی لیتا ہے وہ رضائی بھائی ہو جاتا ہے، ٹھیک بات ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں، کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت کا دودھ ہم نے مثلا کٹھے پیا ہے تو اب وہ ہماری ماں بن گئی اور ہم رضائی بھائی بن گئے، لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی تھی کہ کوئی بڑا بھی ہو جائے تب بھی دودھ پی لے تو بھائی بن جاتا ہے۔ حالانکہ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، مدت رضا جو ہے وہ 2 سال ہے، اگر پیدا ہونے کے بعد 2 سال کے اندر اندر اس بچے نے کسی کا دودھ پیا ہے تو اب وہ ماں بنے گی، اس کی اولاد رضائی بھائی بنیں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ اب 20 سال کا ہو گیا کسی عورت کو کہے کہ مجھے دودھ نکال کے پلا دو تو اب بیٹا بن جائے، تو اب وہ بیٹا نہیں بنے گا، لیکن بی بی عائشہ کہتی تھی بنے گا، دودھ پیا۔ اور کبھی کبھی تو بی بی عائشہ اتنی سخت ہو جاتی تھی نا کہ بی بی اسماء ان کی بہن تھی نا، ان کا دودھ جو پیتے تھے وہ کہتے میرے بھی بھائی، میری بہن کا دودھ پیا ہے نا۔ تو اس لیے بعض مسائل میں صحابہ متفرد ہوتے ہیں، ان کا اجتہاد ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث مبارک کیا کہہ رہی ہے، خلفاء راشدین کیا کہہ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ کیا کہہ رہے ہیں، اصحاب بدر کیا کہہ رہے ہیں، اصحاب حدیبیہ کیا کہہ رہے ہیں، جمہور کدھر جا رہے ہیں صحابہ۔ اب ایک بندہ تو خطا کر سکتا ہے، 2000 بندہ تو خطا نہیں کر سکتا نا۔
اس لیے مسائل کو سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر مسئلہ قرآن میں مل جائے بات ختم، بس وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مرجع کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، جب ایک مسئلہ ہمیں قرآن نے بتا دیا تو بات ختم ہوگی بس۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، اب ہم حضور کی حدیث کو دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں اس مسئلے پر روشنی نہیں ڈال رہا، یا ابہام ہے، اجمال ہے، تفصیل کہاں ڈھونڈیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ حضور کی 2 حدیثیں آ گئیں، تو وہ فرماتی اب میں خلفائے راشدین کو دیکھوں گا کہ ابو بکر، عمر، عثمان والی کس حدیث کو لے رہے ہیں، کیونکہ یہ حضور کے وزیر ہیں، حضور کے قریب ہیں، حضور کے علم کے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ اچھا، اب خلفائے راشدین میں بھی کوئی بات نہیں مل رہی، پھر وہ عشرہ مبشرہ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت دے دی ہے، یہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو یہ علماء کی ایک تحقیق ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جس پہ غصہ آ جائے اس کی کوئی بات پڑھو تو فوراً جو مرضی آئے کہنا شروع کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں پارٹیاں اسی بھی یہ بنتی ہیں کہ آپ نے ایک آدمی کی بات سنی، آپ نے اس کے بزرگ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، وہ بگڑ گیا۔ آپ نے اس کے عقیدے کے بارے میں کوئی ایسی چوٹ کی، وہ اور بگڑ گیا۔ حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم محبت سے بات کو نبھاتے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں نازل کی، اور اگلی آیت میں یہ وضاحت فرما دی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ وہ غار میں کتنا رہے؟ 300 سال اور 9 سال زیادہ۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فرما دیں کہ اللہ جانتے ہیں ان کی مدت کو، اور اللہ دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ ابصر بہ واسمع، سننے والے بھی، دیکھنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور سننے والے بھی اللہ ہیں۔ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور ہر حکم اللہ کے لیے ہے، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان واقعات سے مسئلہ توحید اور ان واقعات سے مسئلہ قیامت کو روشن کر دیا، لیکن ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت سے نوازا ہے، جن لوگوں نے اللہ نے جن کو نصیحت پکڑنے کی توفیق بخشی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہدایت والا بنا دے۔ کہتے جی کہ جادو کی بیماری کے علاج کے لیے بھئی جادو کا علاج کرائیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ قرآن کا علاج ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھیں، انشاءاللہ جادو وغیرہ زائل ہو جائیں گے۔ کھجور اجوا کھلائیں، جادو زائل ہو جائیں گے۔ باقی لوگ کوئی طریقے سے، مقصد جادو کا توڑ ہے، لیکن وہ توڑ بھی ایسا نہ ہو کہ توڑتے توڑتے کافر بن جاؤ۔ دیکھو نا، بعض لوگ ہیں ایسے منتر بتا دیتے ہیں جادو توڑنے کے لیے کہ وہ منتر کافروں والے ہوتے ہیں، وہ ہندوؤں والے ہوتے ہیں، وہ جوگیوں والے ہوتے ہیں، ان منتروں کے اندر شرک کے الفاظ ہوتے ہیں، موکلات سے مدد پکڑی جاتی ہے، یا موکل فلان، یا میکائیل یا عزیز یا اسرائیل یا فلان، وہ شرک ہو گیا۔ ایسی چیزیں نہ کریں، وہ طریقہ اختیار کریں جو سنت کے مطابق ہے۔ کہتے جی کہ 27 رمضان المبارک کو میری والدہ فوت ہو گئیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ ان کے ذمے روزے تھے، فدیہ دے دیتے، کوئی بات رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میری والدہ کی وصیت تھی کہ گاؤں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، آپ نے غلطی کی، ان کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے تھا۔
کیونکہ موت والا جو وصیت کرے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اگر مسجد کی چھت کے اوپر کمرہ بنا ہوا ہے اور امام مسجد اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن علماء نے ایک فرق لکھا ہے کہ جب مسجد بنائی جا رہی ہو تو یہ پہلے سے طے ہو کہ اوپر بھی بنے گا، یا ہم پہلے نیچے غسل خانے بنائیں گے، جگہ بنائیں گے، رہائش بنائیں گے، اوپر مسجد بنائیں گے، یہ چیزیں بنانے کے وقت نیت میں ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے جو ثواب ملتا ہے وہ عمارت کے دیکھنے سے نہیں ملتا۔ سید جو ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، قریش کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال ہے، میل ہے مال کا، اللہ نے ان کو عزت دی ہے اور میل کھانے سے محفوظ رکھا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، آپ چھوٹے بچے تھے اور صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں، بچے تھے، کھیلتے آئے تو کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی تو حضور نے باقاعدہ انگلی ڈال کے نکالی، اب میں کخن نکال دو باہر۔ اس لیے بہرحال سید ہے، قریش ہیں، ان کو آپ ہدیہ دیا کریں، زکوٰۃ نہ دیا کریں۔ کربلا میں حضور کے سارے گھر والے شہید کر دیے گئے، سارے گھر والے تو نہیں، حضرت زین العابدین اور عورتیں واپس آئیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کسی دوسرے شہر سے اجازت کے بغیر حج پہ آ جاتے ہیں۔ میرا بھائی حج تو ہو جائے گا، حج تو جو بندہ بھی عرفات میں پہنچ گیا انشاءاللہ الحج عرفہ، اس کی نیت ہے، احرام ہے، عرفات کا دن ہے، عرفات میں آ گیا، حاجی بن گیا۔ لیکن کسی اسلامی ملک کے قانون کو نہ توڑا کریں، وہ قانون آپ کے لیے بناتے ہیں، ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ حاجی آئے گا 20 سال، 20 لاکھ۔ اب اگر داخلی طور پہ 4 لاکھ آدمی اچانک آ جائے تو سارا نظام ختم ہو گیا، سارا ٹریفک جام ہو گیا، ساری پریشانیاں ہو گئیں۔ اس لیے ہمیشہ ایسی حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آج زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے، اللہ نے ایک نصیب کیا، 2 کیے، 3 کیے، الحمدللہ اللہ کا شکر کریں، اور اگر آنا ہے تو پھر قانون کے مطابق آئیں۔ کوئی قانون جو بنایا جاتا ہے اس کا مقصد آپ کا بھلا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ٹریفک ہے، سگنل لگائے جاتے ہیں، ان کا فائدہ بادشاہ کو تو نہیں ہوتا، آپ کو ہوگا کہ آپ کا حادثہ نہ ہو، آپ کی گاڑی نہ ٹکرائے، کوئی بندہ کچلا نہ جائے۔ ایک سپیڈ لمٹ ہے کہ بھی 120 کلومیٹر سے نہ بڑھے، حتیٰ کہ گاڑیوں کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ الارم لگا دیے ہیں، لیکن آپ 170 180 پہ بھگا رہے ہیں، نتیجہ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو جب آپ قانون توڑتے ہیں تو نقصان بھی آپ کو ہوتا ہے۔ مجھے تاریخ مکہ اور مدینے کی ضرورت ہے، کتب خانوں سے جا کے خرید لیں۔ میں اگر کسی کو اس شرط پہ قرضہ دوں کہ 1 لاکھ روپے قرضہ ہے لیکن زکوٰۃ تم دو گے، زکوٰۃ وہ تو سود ہو گیا، زکوٰۃ کہاں ہوئی؟ وہ جو 2.5% اس سے تم وصول کر رہے ہو، زکوٰۃ کے نام پہ کرو یا سود کے نام پہ کرو، ایک ہی بات ہے۔ تم نے تو 2.5% اس 1 لاکھ سے کم کرنا ہے، نہ کہ اس کے اوپر زیادہ لیتے رہو اور کہو زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ یہ تو وہی ہے نا جو آپ کے ملک میں ہے، 7% سود تمہارے کھاتے میں ڈال کے 2.5% زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، تو زکوٰۃ تو سود سے کٹی نا، خالص حرام۔ کہتے ہیں جی کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نماز میں میرا حضور قلب حاصل ہو، تو اس کا کوئی سب سے بڑا نسخہ میرا بھائی یہ ہے، سب سے بڑا نسخہ جو ہے نا وہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اور عقل حلال ہو، اور نظر کو حرام سے بچاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا میرا بھائی کہ دیکھو آپ بڑی وٹامن کی گولیاں کھائیں لیکن ساتھ کوئی زہر بھی کھاتے رہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے ہم نمازوں میں بے چین، پریشان اور یقین اور سکون نہیں ہوتا کہ ساری عورتوں کی تصویریں سامنے ہیں، سکون کہاں سے ملے گا؟ رات جو آپ فلم دیکھتے رہے، جو اخبار پڑھتے رہے، جو میگزین پڑھتے رہے، اس کے اندر جتنی اوریا فوٹو تھے وہ تو آپ کے دماغ میں فیڈ ہیں، تو آپ کو سکون اور نماز میں حضور قلب کیسے ملے گا؟ پہلے ان چیزوں سے بچیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اللہ کے قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہماری مالک یوم الدین، اگر اللہ اکبر،
یہ تو کوئی نماز نہیں ہے، یہ تو کوئی ایکسپریس ٹرین چلانی ہے آپ نے۔ آپ جب اللہ اکبر کہیں تو غور کریں کیا کہا، سبحانک اللہم جب کہیں تو پتہ تو ہو بے کہہ رہا، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پتہ ہو تو میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، سبحان ربی العظیم، پتہ ہو میں کس کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، وہ عظیم ذات کون ہے۔ تو جب آپ اس پہ غور کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر دل لگنے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ بھی سمجھا کریں کہ نماز ہمارے لیے معراج ہے۔ حضور کو معراج کی رات میں جو تحفہ ملا ہے وہ امت کے لیے بھی معراج ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، اس حال میں عبادت کرو کہ گویا تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام حاصل نہ ہو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو دیکھو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھو نا، اگر آدمی ہائی کورٹ میں کھڑا ہو، سپریم کورٹ میں کھڑا ہو، تو مجال ہے کہ وہ جناب تھوک بھی نکلے، یعنی وہاں سوئی بھی گرائیں تو پتہ لگ جائے گا، اتنا سکون، خاموشی، ادب ہوتا ہے کہ جی جج بیٹھا ہے سامنے، اس کا احترام ہے۔ اور جو بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو آرام نہ آئے، اس کے حرکات و سکنات کے اندر توازن پیدا نہ ہو، تو پھر کیسے سکون ملے گا؟ بہرحال کوشش کریں، لیکن یاد رکھو کہ اگر ہمیں حضور قلب نہ بھی ملے، نماز نہ چھوڑو۔ میری بچی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ ہر بیمار پہ رحمت کرے۔ قبروں کو پکا کرنا ناجائز ہے، میت کا نام لکھنا ناجائز ہے،